بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ کلمہ اذان۔ ویڈیو کا مقصد اس موضوع پر سوالوں کے جواب علماء کرام کی رہنمائی میں آپ تک پہنچانا ہے۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر عصر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، کسی جگہ 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و غیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے تم جو گالیاں دیتے ہو صحابہ کرام کو۔ میں گواہی دیتا ہوں، جو اذان کی ان کے کلمات ہیں، حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ باطل کلمہ ہے۔ علی ولی اللہ کے الفاظ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید میں ثابت نہیں ہے۔ علی ولی اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن، حدیث اور امت کے اجماع کے مخالف ہیں۔ علی ولی اللہ کا معنی ولایت علی کی بات ہوتی ہے کہ علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل نہیں بلکہ آپ خلیفہ چہارم ہیں۔ بعض لوگوں نے اس باطل عقیدہ کو اپنے کلمہ کا حصہ بنا لیا اور کہنے لگے کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علی ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی۔ حالانکہ یہاں اللہ کے ولی ہونے کی بات نہیں ہے، ولایت کی بات نہیں، ولایت کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ فرائد السمتین ایک کتاب ہے، ابراہیم بن محمد بن معید خراسانی، یہ 722 ہجری میں مرا تھا، اس نے کلمہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ یہ باور کراتے ہیں یہ اہل سنہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ان کا یہ کلمہ ان کے اپنے مذہب کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے سوائے فرائد السمتین کے، اور یہ ان کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم بن محمد جو تھا یہ تقیہ باز رافضی تھا، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، زہر اسلام کرتا تھا اور اندر کفر رکھتا تھا۔ 15 کلمے جو ہے نا یہ پکے صحیح حدیث سمجھ آتے، 4 اللہ اکبر، 2 اشہد ان لا الہ، 2 اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 حی علی الصلاۃ، 2 حی علی الفلاح، پھر اللہ اکبر اللہ لا الہ، 15 یہ ہیں کلمے جو پکے۔ باقی جو شیعہ حضرات کی اذان اس میں ہے کہ 2 بار کہتے ہیں حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح کے بعد جو ہے نا اشہد ان علی ولی اللہ، یہ وہ خود ہی ان کے عالم مانتے ہیں کہ یار بناوٹی ہم نے زید سے یہ نکالا کہ سنیوں کو دکھ دیں، خود لکھتے ہیں کہ سنیوں کو چرانے کے لیے، ورنہ یہ کوئی اذان نہیں۔ بلکہ علماء لکھ دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں لکھا کہ قصد جزیر کا ہے نا، اگر کہے کہ یہ اذان کا حصہ ہے تو اذان باطل ہو جائے گی، اذان برباد ہو جائے گی۔ کیوں اس نے ایک چیز کو اس کا حصہ بنا دیا جو نہیں، خود لکھتے ہیں کہ حصہ اسا کوئی نہیں، صرف کہتے ہیں تھوڑا بہت درمیان میں روک کرنا، حضرت علی کا ذکر کر دیتے ہیں سنیوں کو ستانے۔ اسی طریقے سے جو کلمہ ہے، کلمہ تو شیعہ سنی کا ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 6 کلموں کے اوپر بھی میرا کلپ ہے، 4 کلمے ثابت ہیں پہلے اذکار کے طور پہ، تو آپ لکھ دیں 6 کلموں کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا، تو نکل آئے گا وہ کلپ۔ باقی جو شہادت ثلاثہ اسے کہتے ہیں، تیسری شہادت، یعنی اشہد ان علی ولی اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں، ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں، عمر بھی اللہ کے ولی ہیں، عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن اس کو کلمے کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدعت ہے، اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ اسی لیے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت ثلاثہ کوئی نہیں ہے، نماز میں وہ محمد عبدہ رسول پہ رک جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو کوئی نماز بتاؤ اپنی کتابوں سے۔ مائک پر علی ولی اللہ پکار رہے ہیں تو اظہار ہے نا،
میں کہتا ہوں اگر اذانوں میں علی ولی اللہ کو نکال دو تو اس آیت پر عمل ہی نظر نہ آئے. اگر اذانوں سے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کو نکال دیا جائے تو پھر اس آیت پر عمل نظر نہیں آئے گا. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی کے قربا سے محبت کا اظہار کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے بڑھایا نہیں ہے، تم سوچو گھٹایا تو نہیں ہے. یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یہ تو آیت قرآنی ہے کہ اہل بیت سے قربا سے محبت کا اظہار کرو. جی ویورز، آپ نے ویڈیو دیکھ لیا. اس ویڈیو میں ہمارے پاس 4 پوائنٹس آئے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اذان اہل سنہ کے مقدسات کی توہین ہے. دوسرا پوائنٹ ہے اس میں اس اذان کی اصل نہ تو تشیع کے کسی کتاب میں موجود ہے اور نہ ہی اہل سنہ میں. تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جس طرح باقی چند چیزوں میں بدعات شروع ہو گئی ہیں، یہ شیعہ کی اذان اور کلمہ بھی ایک بدعت ہے. اور فورتھ پوائنٹ ہے ہمارا کہ یہ اذان بالکل قرآن کے مطابق ہے. قرآن کا حکم ہے کہ اہل بیت سے محبت کا اظہار، تو یہ محبت کا اظہار ہے قرآن و سنت کے مطابق. کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.